السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی، سنت کے لغوی و اصطلاحی معنی اور ان میں حدیث میں کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے حدیث کی اقسام۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کی صحت اور ذوق، راویوں کی تعداد اور سند کے مسلسل یا منقطع ہونے کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں۔ جو آج ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے صحیح، نمبر 2 حسن اور نمبر 3 ضعیف۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں اسٹوڈنٹس کہ پریویس لیکچر میں جو ہم نے حدیث کی اقسام پڑھی تھیں وہ قولی، فعلی، تقریری اور حدیث قدسی پر مشتمل تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حدیث کی اقسام، وہ اصل میں حدیث کی صحت کے حوالے سے جو اس کی اقسام ہے اس پر مشتمل ہے، تو ان کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا۔ حدیث کی صحت کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں وہ صحیح، حسن، ضعیف، متواتر، مشہور، عزیز، خبر واحد یہ ہیں۔ تو ان کو آج ہم دیکھیں گے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1 صحیح حدیث۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، متصل مطلب جڑی ہوئی ہو، جس کے راویوں میں ضبط اور عدالت کامل درجے کی ہو اور اس میں کوئی علت یا کمزوری نہ ہو۔ اگر آپ نے لاسٹ لیکچر اچھے سے سنا ہے اور اس کو یاد کیا ہے تو آج کے لیکچر کو آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آج کے لیکچر میں وہ ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، وہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں جو پریویس لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ فار ایگزامپل سند، کہ سند کسے کہتے ہیں، راوی کسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو سنا ہوگا اچھے سے اور اس کو یاد کیا ہوگا تو آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی اگلی حدیث کی قسم ہے حسن حدیث۔ وہ حدیث جس کے راوی صدق و امانت میں مشہور ہوں، جن پر جھوٹ کی تہمت نہ ہو، اگرچہ درجہ حفظ و اتقان میں حدیث صحیح کے راویوں تک نہ پہنچتے ہوں، ایسی حدیث حسن حدیث کہلاتی ہے۔ ضعیف حدیث وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن حدیث کی خوبیاں موجود نہ ہوں یا اپنے مضمون کی بنا پر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو، ایک یا ایک سے زائد راوی غیر معتبر اور بدعقیدہ ہوں، تو ایسی حدیث ضعیف حدیث کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے صحیح حدیث پڑھا، حسن حدیث اور ضعیف حدیث۔ آگے چلتے ہیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ نمبر 1 متواتر۔ وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد ہر زمانے میں اس قدر رہی ہو کہ ان کا جھوٹ پر متحد اور متفق ہونا محال ہو اور اس حدیث کی صحت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ اٹھایا گیا ہو، نیز اس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، ایسی حدیث متواتر حدیث کہلاتی ہے۔ مشہور حدیث وہ حدیث ہے جس کا راوی صدر اول میں تو ایک ہو، بعد میں اسے شہرت ہو گئی ہو اور بعد کے زمانوں میں اس کے راوی کثیر رہے ہوں، ایسی حدیث مشہور حدیث کہلاتی ہیں۔ مثلاً کہ پہلے تو اس کو ایک راوی یا ایک صحابی نے بیان کیا گیا ہو، لیکن وہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی کہ بعد میں بہت سارے راویوں نے اس کو بیان کیا ہو، تو ایسی حدیث مشہور حدیث کہلاتی ہے۔ نمبر 3 عزیز۔ وہ حدیث ہے جس کے راوی کسی مرحلہ میں بھی 2 سے کم نہ رہے ہوں، یعنی ایسی حدیث جس میں 2 راوی موجود ہوں، عزیز حدیث کہلاتی ہے۔ خبر واحد، اس کو غریب یا فرد بھی کہتے ہیں۔ وہ حدیث ہے جس کے راویوں کی تعداد کسی مرحلے میں صرف ایک رہ گئی ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ جی راویوں کے تعداد کے لحاظ سے حدیث متواتر، کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو۔ مشہور، کہ پہلے تو ایک نے بیان کیا ہو، بعد میں مشہور ہو گئی ہو اور پھر اس کو بے شمار راویوں نے بیان کیا ہو، روایت کیا ہو۔ عزیز، اس میں راوی جو ہیں وہ 2 سے کم نہ ہو، اور خبر واحد اس میں کسی مرحلے میں صرف ایک جو ہے
وہ راوی کی تعداد رہ گئی ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ حدیث کی سند کے متصل ہونے کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں ان میں مرفوع، موقوف، مرسل، منقطع، معزر، مدرج، متروک اور موضوع۔ نمبر 1، مرفوع۔ وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی چھوٹا یا ایسا نہ ہو جس کی حالات زندگی معلوم نہ ہو اور اسی کیفیت کے ساتھ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو ایسی حدیث مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند صحابی تک ختم ہو جائے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ سارے صحابی ہوں، کسی تابعی نے اس کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند تابعی تک ختم ہو جائے، یعنی تابعی صحابی کا نام لیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کرے، اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ یعنی کہ تابعی نے جو حدیث وہ صحابی سے سنی اور اس نے حدیث بیان کرتے ہوئے اس صحابی کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی ہے، بلکہ اس حدیث کو ویسے ہی بیان کر دے صحابی کا ذکر کیے بغیر، تو ایسی حدیث مرسل حدیث کہلاتی ہے۔ منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی ایک راوی رہ گیا ہو۔ معزر وہ حدیث ہے جس کی سند میں دو راویوں کا ذکر نہ ہو۔ نمبر 6، مدرج وہ حدیث ہے جس میں راوی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اس طرح مل گئے ہوں کہ تمیز نہ ہو سکے کہ آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا اس راوی کے الفاظ ہیں۔ متروک مطلب ترک کر دینا، چھوڑ دینا، وہ حدیث ہے جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو اور اس راوی پر بھی جھوٹا ہونے کی تہمت ہو۔ نمبر 8، موضوع وہ حدیث ہے جو جھوٹی اور من گھڑت ہو یا ایسے راوی نے روایت کیا ہو جو جھوٹا اور ناقابل اعتبار مشہور ہو، تو وہ حدیث موضوع حدیث کہلاتی ہے۔ جی، یہ تو تھی حدیث کی صحت کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اور حدیث کی سند کے متصل ہونے کے لحاظ سے قسمیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کو اچھے سے آپ یاد کیجیے گا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں سے مختصر سوالات بہت زیادہ آتے ہیں اور MCQs بھی اس میں سے آتے ہیں، تو اسی لیے اس کو آپ نے لازماً جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ جی، ہماری جو اگلا ٹاپک ہے یا جو ہمارا اگلا ٹائٹل ہے وہ ہے حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو ٹائٹل حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت، اس میں سے بھی آپ کے مختصر سوالات ہوں گے، اس میں سے کوئی لانگ یا لمبا سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کروا رہی ہوں کہ اگر اس میں سے مختصر سوالات آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو۔ تو حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ حدیث دلائل شرع میں سے ایک بنیادی دلیل ہے، یہ شریعت اسلامی کا ماخذ ہے۔ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے بھی حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن فہمی کے لیے بھی حدیث کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن فہمی یا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبیل المؤمنین کا اتباع اور عمل صحابہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ حدیث کی تاریخی و معاشرتی اہمیت بھی ہے، جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز زندگی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو الغرض حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کا ماخذ، قرآن کی تفسیر، اطاعت رسول کی اساس، عبادات اور احکامات کی تفصیل، عہد رسالت کے ثقافتی ورثہ کی ترجمان اور تاریخی روایات کی امین ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل پیرا ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
تو ان سب پوائنٹ سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے، اور ان سب پوائنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کی بھی اپنی جگہ، اپنی ضرورت و اہمیت ہے، اور حدیث حجت ہے، دلیل ہے۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جی، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔